یہ کہانی ہے ایک ایسے شہزادے کی جو ایک بہترین شاہ سوار، قابل نشانے باز، ماہر شکاری اور ایک باذوق میوزیشین تھیں۔ پرنسس ثریا جاں نواب گوہر تاج عابدہ سلطان بیگم صاحبہ، جن کو بڑی بیا یا بیا حضور کے نام سے جانا جاتا ہے، سن 1913 میں ریاست بھوپال کے نواب حمید اللہ خان کے ہاں پیدا ہوئیں۔ وہ اپنی 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھیں اور ان کی دادی سلطان جہاں بیگم بھوپال کی حکمران تھیں۔ جہاں سلطان جہاں بیگم اپنے تیسرے اور چھوٹے بیٹے نواب حمید اللہ کے حق میں تخت سے دستبردار ہوئیں، تو وہیں انہوں نے 15 سالہ پرنسس عابدہ سلطان کو بظاہر ان کی وارث کے طور پر بھی تسلیم کر لیا۔ خان کی تمام شاہی ریاستوں میں سے بھوپال ایک ایسی شاہی ریاست تھی جس پر 1 صدی سے زیادہ عرصے تک خواتین کی حکومت رہی، اور بھوپال کی بیگمات نے ایک جرأت مند اور قابل ایڈمنسٹریٹر بننا ثابت کیا۔ نواب حمید اللہ خان کی شادی پشاور میں میمون سلطان شاہ بانو بیگم سے ہوئی، جو کہ افغانستان کے بادشاہ شاہ شجاع کی پڑ پوتی تھی۔ ان میں سے ان کی پہلی اولاد پرنسس عابدہ سلطان 1913 میں پیدا ہوئی۔ ان کی پرورش ان کی دادی سلطان جہان بیگم نے کی۔ روایتی طور پر بچوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں قرآن شریف سیکھنا شروع کر دیں۔ البتہ 1918 کے نئے سال کے دن بسم اللہ کی تقریب کے ساتھ عابدہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے فجر سے پہلے بیدار ہوئیں، مٹی کے تیل کے چراغ تلے قرآن کا ختم کا درس دیا۔ معمولی سی غلطی کی سزا بھی ملی۔ 6 سال کی عمر میں قرآن کا عربی نسخہ مکمل کیا اور اپنی 8ویں سالگرہ سے پہلے پورا قرآن بما ترجمہ مکمل کر لیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں بے تحاشا تحائف دیے گئے، اور واحد تحفہ جس میں ان کی دلچسپی تھی وہ ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اور شاید یہیں سے ان کو گھوڑ سواری کا بھی شوق ہوا۔ قرآن کی تعلیم کے بعد انہوں نے انگریزی، فرانسیسی، فارسی، عربی، تاریخ و جغرافیہ، ریاضی، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم شروع کی، اور آؤٹ ڈور گیمز میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ شہزادی اپنے دن کا آغاز صبح 5 بجے نماز اور قرآن سے کرتیں اور رات تک 9 بجے بغیر کسی وقفے کے مشغول رہیں۔ شہزادی سرزور ناقابل تسخیر ٹام بوائے تھیں۔ ان کی دادی کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شہزادی نے نسوانیت میں کبھی دلچسپی نہیں لی۔ انہوں نے ہمیشہ آؤٹ ڈور گیمز میں حصہ لیا۔ محل کے رکھوالے، کلرک، دھوبی، درزی ان کی ہاکی ٹیم کا حصہ ہوتے۔ شہزادی پیانو، وائلن، منڈولن اور سیکسوفون پر کمال مہارت رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ شہزادی نے مکینکس، بک کیپنگ، اکاؤنٹنسی، خط و کتابت کے کورسز بھی کر رکھے تھے۔ وہ اکثر اپنی گاڑی کے نیچے انجن ٹھیک کرتے ہوئے بھی پائی جاتی تھی۔ خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ ایک اچھی شاہ سوار، بہترین نشانے باز اور ایک قابل شکاری بنی۔ ان کی دادی اکثر ان کا کیا ہوا شکار کا حصہ ان کے والد کی طرف مردانہ میں بیچتیں تاکہ ظاہر کیا جا سکے کہ وہ کتنی اچھی شکاری ہیں۔ فوجی انسٹرکٹر ہر صبح شہزادی اور ان کی 2 بہنوں ساجدہ سلطان اور رابعہ سلطان کو شوٹنگ رینج پر پریکٹس کے لیے لے جاتے۔ اس کے بعد ان کی نشانہ بازی کو جنگلوں میں آزمایا گیا، جہاں پر انہوں نے ہرن، سامبر اور پینتھر کا شکار کیا، یہاں تک کہ وہ شیر کا شکار کرنے کے بھی قابل ہو گئیں۔ شہزادی نے 20 سال کے عرصے میں تقریباً 73 شیروں کا شکار کیا۔ بھوپال میں چکلوڑ نواب حمید اللہ خان کی پسندیدہ شکار گاہ تھی۔ شہزادی عابدہ سلطان اکثر اپنے والد کے ہمراہ اس شکار گاہ میں شکار کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو شیر کی تلاش میں اکیلی جنگل کو نکل جاتی اور شاذ و نادر ہی خالی ہاتھ لوٹتی۔ سلطان جہاں بیگم، جن کو سرکار اماں کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جب اپنے بیٹے حمید اللہ خان کی تخت نشینی کے لیے انگلینڈ میں مقدمہ دائر کرنے گئیں تو شہزادی عابدہ سلطان بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ ایک دن جب وہ اپنی بہنوں کے ساتھ تکیے سے لڑائی کرنے میں مشغول تھیں تو سرکار اماں نے انہیں نکاح کے لیے تیار ہونے کے لیے کہا۔ وہ نوکرانی سے پوچھتی رہیں کہ کس کا نکاح ہے، اور تھوڑی دیر بعد ان کو پتہ چلا یہ ان کا اپنا ہی نکاح ہے۔ شہزادی عابدہ سلطان کی شادی 1926 میں کروائی ریاست کے نواب سرور علی خان سے ہوئی، جن میں سے ان کا ایک بیٹا شہریار خان 1934 میں پیدا ہوا۔ یہ شہریار خان وہی ہیں جو پاکستان کے مختلف ممالک میں بطور سفیر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ بالآخر شادی ناکام ہو گئی اور نواب سرور علی خان نے عائشہ بیگم نواب آف وائی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اکتوبر 1950 کو شہزادی عابدہ سلطان محض 37 برس کی عمر میں ہاتھ میں فقط 2 بریف کیس لیے اپنے بیٹے کے ہمراہ اپنے خاندان، ورثے اور تخت کے حق کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہو گئی۔ تخت سے دستبردار ہونے کا یہ فیصلہ انہوں نے پاکستان کی محبت میں کیا تھا، اگرچہ اس سے پہلے بھی 1948 میں جب وہ پاکستان منتقل ہونا چاہ رہی تھیں، لیکن اس وقت قائد اعظم کی وفات کی خبر سن کر انہوں نے یہ فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔
اگرچہ ان کو اور ان کے اکلوتے بیٹے شہریار خان کو نواب آف بھوپال نے بہت بار واپس آ کر ان کے حق کا دعویٰ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ حقیقی وارثوں کی جانشینی چاہتے تھے، مگر شہریار خان نے بھی پاکستان میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ پرنسس عابدہ سلطان کو پاکستان نے برازیل کا ایمبیسڈر بنا کر بھیج دیا، جس کے نتیجے میں حکومت ہندوستان نے ان کی دوسری بہن سائدہ سلطان کو تخت نشین مقرر کر دیا۔ لیکن عابدہ سلطان نے محض کچھ ہی عرصے بعد اس عہدے سے استعفیٰ دے دی۔ اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان حسین شہید سہروردی نے پاکستانی وفد کے ساتھ چین جانے کے لیے شہزادی عابدہ سلطان کا انتخاب کیا۔ مسٹر سہروردی نے چینی رہنماؤں کے سامنے ذکر کیا کہ شہزادی عابدہ سلطان ایک ماہر نشانے باز ہیں اور انہوں نے 73 شیروں کا شکار کیا ہے، جس پر چینی وزیر دفاع اور ان کے ساتھی حیران رہ گئے۔ یہاں چینی وزیر دفاع نے شہزادی کو شوٹنگ کی دعوت دی اور شہزادی اس طرح کے چیلنج سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، تو انہوں نے سنائپر سنبھال لی۔ حالانکہ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے نشانہ بازی ترک کر دی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے بہترین قسم کی نشانے بازی سے چینی حکام کو حیران کر دیا۔ طرح کراچی میں ایک دفعہ اسکوڈا موٹر کمپنی کے ایجنٹ عیسیٰ جعفر نے ان سے درخواست کی کہ کیا وہ بطور مہمان خصوصی ان کے موٹر شو میں انعامات تقسیم کرنے آئیں گی، تو انہوں نے یہ آفر اس شرط پر قبول کی کہ وہ ایک نئے ماڈل کی کار میں خود سٹرن کریں گی، اور یہ اجازت ان کو دے دی گئی۔ کراچی پولو گراؤنڈ میں ایک بڑے ہجوم کے سامنے بغیر کسی جھجک کے شہزادی نے اسکوڈا موٹر کو بہترین انداز میں ڈرائیو کر کے تماشائیوں کو حیران کر دیا۔ میوزک تو شہزادی کے لیے ایک جنون تھا۔ بچپن سے ہی وہ مختلف قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹس بہترین طریقے سے آپریٹ کر لیتی تھیں، اور کراچی میں انہوں نے ستار بجانا بھی سیکھا تھا۔ وہ طبلہ اور ڈھولک بجانا پسند کرتی تھیں، اس کے ساتھ گاتی بھی تھیں۔ ملیر میں جب ان کے پوتے علی کی شادی ہوئی تو انہوں نے ڈھولک بجائی اور سب کے ساتھ خوب گایا۔ شہزادی 87 سال کی عمر تک ایک بہترین ڈرائیور رہی۔ ایک دفعہ وہ اپنی آنکھ سے موتیے کا آپریشن کروانے کے لیے گلشن اقبال کے ایک ہسپتال میں گئیں۔ سرجری کے بعد انہوں نے چند گھنٹے وہیں آرام کیا اور اکیلے ہی گاڑی چلا کر گھر واپس بھی آ گئیں۔ پرنسس عابدہ سلطان ایک نڈر اور بے باک خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی حالات سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے برآمدے میں اپنے پاس بندوق رکھ کر سوتی تھی۔ بالآخر 11 مئی 2002 کو اپنے گھر کراچی ملیر میں انتقال کر گئیں۔ پرنسس عابدہ سلطان کی پاکستان مائیگریشن کے بعد پرنسس سائدہ سلطان کو بیگم آف بھوپال بنا دیا گیا۔ سائدہ سلطان موجودہ بھارتی فلمی ایکٹر سیف علی خان کی دادی تھیں۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہم یہ جان پائیں گے کہ یہ ملک بہت لازوال قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنا بہت کچھ اس ملک کی خاطر گنوایا ہے، اور پرنسس عابدہ سلطان بھی ان میں سے ایک تھیں، جنہوں نے پاکستان کی محبت میں بھوپال ریاست جیسی امیر ریاست کی جانشینی ترک کی، محض پاکستان کی محبت میں۔